اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تجارت کی شکل کو نہیں دیکھتے، تاجر کے عمل کو دیکھیں۔ ہم تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ زمینداری کی شکل ہے، ایک زمیندار کا عمل ہے۔ اگر اس کا زمیندارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو یہ زمیندارہ اس کو کامیاب کرے گا اور ساری دنیا کی زمین کا مالک بن جائے، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو یہ زمیندارہ اس کو ناکام کرے۔ قوم سبا کے بڑے پانی کے ڈیم اور بڑی لہلہاتی کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے 13 نبیوں کو بھیجا سمجھانے، قوم نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس پانی سے ان کے کھیت سیراب ہوتے تھے، اللہ نے اسی پانی سے ان کے کھیتوں کو برباد کیا۔ آج تک بھی کوئی فصل نہیں ہوتی، بڑے باغات۔ اور قوم شعیب بڑی تجارت تھی، ان کی منڈیاں تھیں، دینے کے پیمانے چھوٹے اور لینے کے پیمانے بڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سا میری قوم ایسا نہ کرو، قوم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسائی اس قوم پر۔ قیامت تک کے تاجروں کو بتا، تاجروں اگر تم تجارت کی بنیاد پر چلو گے اور کلمے کی بنیاد کو تسلیم نہیں کرو گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی نہیں گزارو گے تو قوم شعیب کی طرح ناکام ہو جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری بڑی قوم ہے، بڑی طاقت ہے۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم، درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے وہ۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فرمایا آپ سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتہ ہوا کو حکم پٹخا پٹخا کے مارا ہے، ان کی گردنیں توڑ دی، چھتیں اکھڑ گئی ان کی، اور قیامت تک کے لوگوں کو سمجھایا کہ طاقتوں پر غرور نہ کرنا، کلمے کو تسلیم کر لینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی۔ اگلی قوم ہے جس نے پہاڑوں میں مکان بنا لی، وہ تو ہوا سے ہلاک ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اپنی قوم کو سمجھاؤ، قوم نہیں مانی کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کروا دیں، اور اونٹنی دعا کی، اونٹنی پیدا ہو گئی، حاملہ بھی تھی، بچہ بھی دیا، پھر اس کے تھن کاٹ دیے۔ ایک فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں کے وہیں سارے مر گئے۔ اور دوستو بزرگ، کسی نبی کو اللہ نے قومی طاقت کے مقابلے میں کلمے کی دعوت کو ادھر بھیجا، اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے صنعت و حرفت کی قوم کے مقابلے میں قوم سمود، اور کسی نبی کو اللہ نے حکومت کی طاقت والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرو۔ فرعون نہیں مانا، بہت عذاب بھیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 16 لاکھ کی فوج کو چوہے کی موت مار دیا پانی میں ڈبو کر۔ فرعون 16 لاکھ لشکر کے ساتھ غرق ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے ساتھ پار ہو گئے۔ قیامت تک کے لوگوں کو بتایا ہے کو نمرود ساری دنیا پر حکومت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے دوستو تخت پر بٹھا کر مچھر لنگڑا اس کے ناک میں ڈال دیا، جوتے پڑوا کر ذلیل کر کے مار دیا اس کو۔ قیامت تک کے دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، کرنے والی ذات اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو، تو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں، سونا ہے، کھانا ہے، اور گھر جا کے بیوی بچے، کاروبار ٹکراتا ہے۔ جو نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے نہیں قربان کر سکتے، وہ واپس جا کر بیوی بچوں کو کیا قربان کریں گے؟ اس لیے نفس ہے، باہر شیطان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اس محنت کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا۔ ایسا نہیں جیسے فقیر پیسے مانگتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو۔ اور اگر گھر والی پیسے مانگے، گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے، تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو۔ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ۔ بیوی بچوں کو خرچہ دینا یہ ذمہ داری ہے، چاہے مزدوری کریں، چاہے قرض لیں، چاہے ادھار سامان لے کر۔ جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے ساری انسانیت کو جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچانا۔ اگر یہ دین پر نہ آئے، ایمان پر نہ آئے، غیر مسلمان اعمال پر نہ آئے، تو جہنم میں چلے جائیں۔ ایک جہنمی، اتنی تکلیف ہوگی ایک جہنمی کو، دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کریں، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے، اور دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں۔ بتاؤ، گرم تپتی ہوئی زنجیر ناک میں ڈال کر پاخانے کے راستے سے نکال کر جکڑا جائے گا، اور الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینک دو، پھر آدمی چیخیں گے او ہم برباد ہو گئے، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا تھا، او اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ جو ماحول ہے نا، ماحول، اس ماحول میں آپ کی زندگی بدلی ہے۔ یہ اعمال کا ماحول ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ اس ماحول میں، اور یہ اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے۔ یہ محنت کے اعمال اگر آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے گا، اور محلے کی مسجد میں شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا۔ بیرونی گشت کرو تو پورے شہر میں دین آئے گا، سہروزے لگاؤ تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ یہ ساری تشکیلوں پر جانا ضروری ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے اور پورا عالم ہے۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ بیوی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کیوں کرنا ہے، کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں آپ۔
جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، بچے مامور بن جاتے ہیں اور گھر والی امیر بن جاتی ہیں، تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والی کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے بری کوئی شکل نہیں تھی۔ نرمی گھرمی کو کھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح بڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ نرمی کریں اور مشورہ کریں اور درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا ماحول کے بغیر نہیں چل سکتا آدمی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو لے کر ساری دنیا میں، اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کی تمہیں نکالا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھی ساتھ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کی تمہیں نکالا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر اطاعت کی تفسیر ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی۔ اس لیے ہوگا ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل اور تقوی کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی۔ اس امت کا دارالعمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس میں اسی طرح امت تو اخرجت للناس ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اس کو نکالا ہے۔ یہ گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے، اللہ جل جلالہ رب الناس ہے، ساری انسانیت کو پالنے والے، سب کی ضرورت پوری۔ اور فرمایا قرآن کریم ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے وہی نازل، داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گی اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھیں، اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمام نبیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے تمام امتوں پر فضیلت دی۔ یہ ایک مقام جو ملے گا، اگر کام کریں گے تو مقام بھی ملے گا اور انعام بھی ملے گا، اور اگر کام نہ کیا
نہ تو انعام ملے گا نہ مقام ملے گا، بلکہ پوچھو گے۔ یہ امتی ہونا بہت اونچا درجہ ہے۔ دیکھو اگر کسی کا والد ملک کا صدر ہو اور اگر بیٹا یہ کہہ دے ابا جان آئیے صدر صاحب، ابا جان ناراض ہوں گے اس سے کہ یہ مجھے صدر کہتا ہے اور میں اس کا والد ہوں۔ والد ہونا بڑا درجہ ہے اور صدر ہونا چھوٹا درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی اے اللہ کے رسول، اللہ کا رسول ہونا بڑا درجہ ہے اور ابا جان ہونا چھوٹا درجہ ہے۔ آج ہم نہیں پہچانتے کہ حضور کا امتی، سارے نبیوں کے امام۔ آج بتائیے دوستو، اللہ نے ہر امت حضور کی امت میں پیدا کر، اسی وجہ سے اس کو بہترین امت فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کے پسندیدہ روش پر چلے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو، وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے، اس کا تغرا امتیاز مذہب اسلام ہو۔ اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی ہیں۔ تو دوستو قیامت تک کا زمانہ ہے اور پورا عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تسلی، ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، وہ راتوں کو روتے تھے اور دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور ان کو فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ سوتے رات گزر۔ دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ 6 نمبر یاد کر لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، اصل میں یقین بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں، محنت سے مال، مال سے چیزیں، چیزوں سے زندگی کا بننا، عہدے سے عزت، زمینوں سے غلے، دوائیوں سے صحت، یہ غلط یقین۔ صحت اللہ دیتے، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی، دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، عہدے سے عزت نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا سب کچھ اللہ کے کرنے سے، ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتا، گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم؟ تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ذرا بازو میں طاقت آ جاتی ہے نا، مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا، اس وقت کون کماتا تھا؟ اور پیچھے جائیں جب ماں کے پیٹ میں ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں سبزی اور غلوں میں انسان پھیلا ہوا، اور پیچھے چلے جائیں زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، اور دوستو کھاد کی گندگی میں پھیلا ہوا تھا۔ یا انسان تجھے دیکھنے سننے والا تو ہم نے بنایا، تیرا تو وجود ہی نہیں تھا،
اللہ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بناتے۔ یہ انسان 2 دفعہ تو نکلا تو پیشاب کے راستے سے، پھر اکڑتا ہے۔ پانی پہ تصویر بنا سکتا کہ دنیا کا انسان؟ پانی پہ جمع ہو خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت پر گوشت۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھائے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے۔ 4 مہینے کو اللہ روح ڈالتے ہیں بچے میں، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا سکھا سکتا ہے کوئی؟ ماں کی چھاتی سے اللہ گرمی میں ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں، سردی ہو تو گرم دودھ پلاتے ہیں، چھوٹا ہو تو پتلا دودھ پلاتے ہیں، بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بچہ چھوٹا ہے رو رہا ہے، کوئی پیٹ کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی کان کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ بچوں کی محبت نہ ڈالتے ماں کے دلوں میں تو بچے تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور ماں ساری ساری رات لے کے بیٹھ، اور یہ بڑا ہو کر ماں کو پانی بھی نہیں دیتا، آگے سے اکڑتا ہے والدہ کے سامنے۔ دوستوں بزرگوں بھائی، اگر اخلاق صحیح ہو گئے تو تبلیغ چلے گی، اور اخلاق صحیح نہیں، گھر بیٹا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بنے، ماں باپ ہیں تو بچوں پہ شفقت کریں، گھر والی ہے تو خامد کی تعظیم کریں، خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک آدمی بیوی سے روزانہ لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کی شان، بیوی کی دعا قبول ہو گئی، تبلیغ والے لے گئے اسے تبلیغ میں 3 دن کے لیے۔ پہلے زمانے میں نا تبلیغ کا کام نہیں تھا، تبلیغ والوں کو نا جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، اب لوگ کریں برتن نہیں کھولنے، اور امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے تو ساری جماعت ایک ہو جائے، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں۔ پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے۔ وہ جو شہروزے میں گیا، وہ جو بیوی سے روز لڑتا تھا، وہاں اللہ کی شان امیر سے اس زمانے میں سلنڈر بھی نہیں تھے، یا تو جنگل سے لکڑی چن کے لاؤ یا مٹی کے تیل کے چولہے بتیوں والے۔ وہاں جو امیر صاحب نے ترغیب میں خدمت کون کرے گا؟ وہی جو لڑاکا تھا نا، جو روز لڑتا تھا بیوی سے، اس نے کہا امیر صاحب میں کروں گا، کرو بھائی خدمت۔ بیچارے کہیں سے سبزی لائے، کہیں سے لکڑیاں چن کے لائے، آٹا روٹیاں پکائیں، سالن، پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ جماعت سہروزے کی تھی، وہ جو ان کے سامنے کھانا رکھا وہ بھی امیر گھرانے کے بچے تھے، اچھا کھانے والے۔ وہ کہنے کا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، کتنی مشکل سے کھانا پکایا ہے اور نتیجہ یہ ملا ہے۔ اب اس کو بیوی یاد آئی کہ میں بھی روزانہ ایسے ہی عیب نکالتا ہوں جیسے مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو گھر والی کو بھی ایسی، تو وہ بھی انسان ہے۔ واپس آیا نا، بیوی نے کھانا دیا، کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہنے لگی یہ تو 3 دن میں ہی مسلمان ہو گیا، آج تک بھی اس نے نہیں کہا کہ صحیح کھانا پکایا۔ اچھا کوئی بات پھیلانی ہو نا محلے میں، عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی۔ ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا۔ پڑوسن سے کہا رہی کیا بتاؤں، جب سے میرا گھر والا 3 دن لگا کے آیا نا جماعت میں، وہ تو بالکل انسان بن گیا، بالکل نہیں لڑتا، تسبیح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسا کھانا پکا کے دے تو بڑی تعریف کر۔ تو اچھے اخلاق سے دین پھیلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق